الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. ویلکم بیک ٹو اندر وینسڈے نائٹ ایکسکلوسیو ایپیسوڈ جس میں ہم ہر وینسڈے کو ڈفرینٹ ٹاپک سے بات کرتے ہیں. اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا میرے دل کے قریب ہے, بڑا اسپیشل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس ٹاپک کے بارے میں کثرت سے بات کرنی چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ سے محبت کیا ہے, ہاؤ ٹو فال ان لو ود اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے محبت کی نشانیاں کیا ہے, میں کیسے جانوں, مجھے کیسے پتہ چلے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اور میں کیسے جانوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں یا نہیں کرتا. اور یہ ایک ایسی چیز ہے سبحان اللہ کہ زندگی میں جینے کا مقصد ہی یہ ہے, اللہ سے محبت. اور آئی کنگریچولیٹ یو گائز دوز جنہوں نے ٹائم نکالا اور یہ لیکچر سننے کے لیے آئے ہیں, بیکاز ٹوڈے ول بی ٹاکنگ اباؤٹ دا لو آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اینڈ دا موسٹ سیکریڈ نالج از نالج آف دا موسٹ سیکریڈ اللہ رب العالمین. تو انشاءاللہ آج ہم اس کی محبت کے بارے میں بات کریں گے. ایک بات جان لیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ٹرانسپورٹیشن ہے نا, دا ٹرانسپورٹرز ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آر 3. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں, دا فیئر آف اللہ, دا ہوپ ان اللہ, اینڈ دا لو آف اللہ. سو فیئر آف اللہ, ہوپ ان اللہ, اینڈ دا لو آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اینڈ سب سے زیادہ ان میں سے جو پاورفل ہے, جو اصل ہے اس سب کا, ان ٹرانسپورٹیشن کا جو اصل ہے وہ لو آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. یعنی لو آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ از دی الٹیمیٹ تھنگ. یس یو نیڈ فیئر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹو پروٹیکٹ یور سیلفز فرام سنز, اینڈ یو نیڈ ہوپ ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ آپ مایوس نہ ہو جائیں اور شیطان آپ کو بہکا نہ دے. بٹ ڈو یو نیڈ فیئر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ وین یو ول انٹر جنہ انشاءاللہ؟ نو. تو فیئر تب چاہیے جب تک جنت پہنچنا ہے, ہوپ بھی تب چاہیے جب تک جنت میں داخل ہونا ہے. بٹ جنت میں داخل ہونے کے بعد جو اصل ہے سب کا وہ ہے لو آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اینڈ دا موسٹ نوبل از لو آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لو اور جو اللہ کی محبت ہے, اس سے اگر کوئی ڈپرائیوڈ ہو جائے نا, کسی کی زندگی میں اللہ کی محبت نہیں ہے تو اس کی زندگی اندھیروں سے بھر جاتی ہے, ود نو لائٹ. اس کی زندگی میں جو بیماریاں ہیں نا, اس کا پھر کیور کوئی نہیں ہوتا. اس کی جو لائف ہے نا, وہ لائف نہیں ہوتی, وہ ایز اف دیٹ پرسن از ڈیڈ. وہ زندہ تو ہے لیکن وہ مردار کی طرح ہے جو بس چل پھر رہا ہے اور کھا پی رہا ہے. اصل جو محبت ہے نا اللہ تعالیٰ کی, اٹ گیوز میننگ ٹو لائف. جس کی زندگی میں اللہ کی محبت ہے نا, اس کا جینا ہے, اور ادروائز کسی کا جینا ہی نہیں ہے. اور محبت ہے کیا, اور آج ہم بات کرتے ہیں کہ واٹ آر دا سائنز دیٹ اے پرسن لوز اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بیکاز لو جو ہے نا, ہم سب نے ایکسپیرینس کیا ہے, مطلب اٹ نیڈز نو ایکسپلینیشن آنیسٹلی. فیئر اگر میں پوچھوں نا کہ فیئر کیا ہے, جس نے فیئر فیل کیا اس کو پتہ ہے فیئر کیا ہے. جس نے وری کو ایکسپیرینس کیا, جس نے ایگزائٹی کو ایکسپیرینس کیا, جس نے ریلیکسیشن کو ایکسپیرینس کیا, اس کو پتہ ہے کہ ریلیکسیشن کیا ہے, خوشی کیا ہوتی ہے. آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ایکسپلین واٹ ہیپینس از, اینڈ لائک وائز لو. لیکن ہم آج کچھ لیئرز اس کی بیان کریں گے تاکہ ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اور اپریسیشن ہے اس محبت کے ٹرم کی, لو کی, وہ مزید کلیئر ہو جائے. اور لو کی جو روٹ ورڈ ہے, اس کی مختلف کونوٹیشنز ہیں, مختلف یہ معنوں میں آتا ہے. حب جسے ہم بولتے ہیں, حب, محبت بھی حب سے نکلا ہے. حب includes some meanings of different aspects. For example, حب کے اندر ہوتا ہے اللزوم والثبات, something that is fixed and which stays in its place. جیسے جب کیمل اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے نا اور گر جاتا ہے, یعنی اپنی جگہ پہ, اور پھر اٹھنے کا نام نہیں رکھتا, ہم کہتے ہیں حب البعیر. The camel has fallen on its knees and stays there. تو یہاں پہ نا حب البعیر, ہا اور با, حب کا جو ورڈ یوز ہوا ہے, کیوں؟ کیونکہ حب یوز فار سم تھنگ دیٹ اسٹیز. جب محبت دل میں داخل ہو جاتی ہے نا, اٹ اسٹیز ان دا ہارٹ, اٹ نیور وانٹس ٹو لیو. وہ نکلنا نہیں چاہتی, اٹ وانٹس ٹو اسٹے ان دا ہارٹ. اور اس کا جو دوسرا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ القلق والاضطراب. حب میں جو ایک اسپیکٹ شامل ہے وہ یہ ہے القلق والاضطراب, انزائٹی اینڈ موومنٹ. یعنی آپ خواتین جو ایئر رنگس پہنتی ہے, اس کو عربک میں کیا بولتے ہیں؟ ہب. وائی اٹ از کالڈ ہب, ہا با, بیکاز اٹ مووز all the time, كأنه قلق, as if it moves all the time. تو
محبت جس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے نا وہ پھر اس کو نہیں بیٹھنے دیتی. Love doesn't let you sit. You go out. You do something. You don't stay relaxed. قرآن میں اس لیے تو آتا ہے جن کو محبت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان کی پھر جو پہلو ہے نا وہ زیادہ دیر بستر سے لگے نہیں رہتے. They can't sleep for 8 hours long. They can't sleep. They can't relax too much. ان کو پھر وہ بے چینی ہوتی ہے, وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کی محبت کے لیے. جو آپ ورلڈلی ایگزامپلس دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرام محبت اور عشق سے بچائے. جب کسی کو محبت ہو جاتی ہے تو پھر وہ گھر نہیں بیٹھا رہتا, وہ پھر فالو کرتا ہے, وہ پیچھے جاتا ہے, وہ گلی میں انتظار کرتا ہے, وہ اسٹاک کرتا ہے. اور تھرڈ اس میں جو ہے الظہور والعلو, ہائی اینڈ اپیرنٹ. بیکاز جب رین ڈراپس گرتے ہیں نا زمین پہ تو ہم کیا بولتے ہیں عربک میں حبب الماء. حبب الماء, the water is rising. وہ گرنے کے بعد جو واٹر رائز کرتا ہے نا اس کو بولتے ہیں حبب الماء. why حبب is because it is hard to hide love. جس سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر اسے محبت چھپائی نہیں جاتی. and feelings of the heart they appear. محبت یا حب ایک اور معنی میں استعمال ہوتا ہے, یعنی حب عربک میں اس ویسل کو بھی بولتے ہیں جو بالکل فل ہو چکا ہوتا ہے, یعنی اس میں ایک ڈراپ کی بھی گنجائش نہیں ہوتی. so the heart is full of obsession and it has no space for anything else. جب محبت کسی کے دل میں آ جاتی ہے نا پھر کسی اور چیز کی محبت داخل نہیں ہو پاتی, پھر انسان obsession کا شکار ہو جاتا ہے. قرآن میں آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. لوگوں میں سے جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ اپنے معبود بنا کے رکھے ہیں وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جس سے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں. سو یہ کچھ ڈیفینیشنز تھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے اس کو سمجھ کیسے سکتے ہیں. بیسک ناٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیلز. سیکشن نمبر 2 یہاں پہ جو مین چنک ہے ہم بیان کریں گے وہ یہ کہ ہاؤ ڈو وی ڈیفائن آور ریلیشن شپ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہمارا اور اللہ تعالیٰ کا جو تعلق ہے وہ کیا ہے. جیسے ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا تعلق کیا ہے, ایک امپلائر اور امپلائی کا تعلق کیا ہے, ایک باس اور اس کے سبارڈینیٹ کا تعلق کیا ہے. آپ اور میں ذرا ہم سے اپنے آپ سے سوال کریں کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تعلق ہے. عبودیہ کا, ورشپ کا, رائٹ. اور عبادت جو ہے, عبادت جس کو مجھے بولتے ہیں ہم عبادت کر رہے ہیں, جی عبادت صرف ورشپ نہیں ہے. یہ ہم نے بڑا غلط سمجھا ہے اس کو. عبادت کا مطلب کہ ہاں جی وہ نماز پڑھ رہا ہے, وہ حج کر رہا ہے, اوکے وہ زکوٰۃ دے رہا ہے, اوکے وہ عمرہ کر رہا ہے, وہ عبادت کر رہا ہے. نہیں. عبادت از فار مور پروفاؤنڈ دین ورشپ. عبادت محبت کی آخری سٹیج ہے. جیسے محبت اگر ایک پیرامڈ کی طرح ہے تو عبادت اس کا جو تعبد ہے وہ اس کے ٹاپ پہ ہے, یعنی اٹ از فل آف لو. اور اس لیے ہم آج سٹیجز آف لو پڑھیں گے کہ لو کی محبت کی سٹیجز ہوتی ہیں کہ انسان پہلے بہت تھوڑا لو ہے, پھر زیادہ ہوتا ہے, پھر زیادہ ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ انسان بڑھتا جاتا ہے. سو عبادہ از دا ایپیٹمی اینڈ پینیکل آف لو. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ عبادت کی یا جو محبت کی سٹیجز بیان کرتے ہیں, اینڈ ہی اسٹارٹس فرام اے اسٹیج اینڈ اینڈز آن عبادہ. اور ہم وہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ ہیں کیا بیسکلی. دا فرسٹ اسٹیج از علاقہ, اٹیچمنٹ, کنیکشن, کیونکہ انسان اچھا لگنا شروع ہو جائے, اوکے نائس, ٹھیک ہے. یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب محبت انسان نیا نیا دین میں آتا ہے, نیا نیا اسلام میں آ رہا ہوتا ہے, اس کو ایک اٹیچمنٹ, کنیکشن فیل ہونے شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد الصباحہ از انفیچویشن. وہ محبت بڑھ جاتی ہے, بات انفیچویشن تک پہنچ جاتی ہے. اس کے بعد ہے الغرام. اٹ از گریپنگ لو اینڈ پیشنیٹ لو, کہ جو انسان کو نہ پھر چھوڑا نہ ہو. اسی لیے جو انسان قرض میں ہوتا ہے نا, ڈیٹ میں ہوتا ہے, اس کو بولتے ہیں غریم. کیوں؟ کیونکہ وہ قرض جو ہے نا اسے بالکل چمڑ کے رکھا ہوتا ہے, وہ چھوڑتا نہیں ہے اس کو. اسی لیے جو جہنم کی آگ ہے اسے کیا کہا گیا ہے, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما, کہ یا رب ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا, ان عذابها کان غراما, اس کا جو عذاب ہے وہ پکڑ لیتا ہے, it grips a person. So الغرام is the third stage of love is gripping and passionate love. پھر اس کے بعد محبت کی کوسٹ جاتی ہے جس کو بولتے ہیں العشق اور العشق, engulfing love, جس میں انسان کو نا اپنا آپ بھولنا شروع ہو جاتا ہے اور انسان
بھوک اور پیاس سے بالا تر ہو جاتا ہے. دوسرے کی فکر, دوسرے کی محبت, سلیپ ڈیپریویشن ہے, میں کیا لے رہا ہوں, مجھے کیا نیوٹریشنز ہیں, سب ختم. دوسرے کی محبت دل میں آنے شروع ہو جاتی ہے. یہ العشق ہے. اس کے بعد کی ایک سٹیج ہے, وہ ہے التتیم, انسلیومنٹ, کہ انسان اگلے کا غلام بن جاتا ہے. کہ جو بندہ اگلا بندہ بات کہے, چاہے ٹھیک ہے چاہے غلط ہے, اپنے گھر والوں سے لڑ لینا, کچھ بھی کر لینا, لیکن اس کی بات پوری کر کے دکھانا. دس از التتیم. اینڈ دا لاسٹ اسٹیج از التعبد, ورشپ. محبت اس اسٹیج تک پہنچ جائے کہ میں اور کیا کروں, کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بس اپنا جو سر ہے, جو میری سب سے ہائیسٹ جگہ ہے, جو سب سے نوبل جگہ, میں زمین پہ رکھ دوں اور اپنے ناک کو زمین سے ٹچ کر دوں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کروں. میں اس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتا. اس لیے جو اللہ کے علاوہ محبت ہوتی ہے اس میں بھی انسان تعبد کا شکار ہو جاتا ہے, کہ انسان اپنے محبوب اور جو ہے نا معشوق کی عبادت کرنے شروع ہو جاتا ہے. اس لیے کچھ ہم بالی ووڈ کے سانگز بھی دیکھیں. مجھے ایک اچانک سے ذہن میں آیا کہ تجھ میں رب دیکھتا ہے اور سجدے سر جھکتا ہے. یہ گانا تھا ایک پرانے ہمارے زمانے میں. تو تجھ میں رب دیکھتا ہے والیعاذ باللہ, اور کہ میرا سجدے میں سر جھکتا ہے بیکاز آئی لو یو سو مچ. بٹ جب انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور جب اس کا محبت بڑھتے بڑھتے ایک سٹیج تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ تعبد میں آ جاتا ہے, تو پھر انسان کہتا ہے کہ یار میں تیرے لیے کیا کروں. وہ اپنی ورشپ کو, اپنے کاموں کو بلیٹل کرتا ہے, تو وہ اپنا سر زمین پہ رکھتا ہے اور محبت میں اس کو گھرا ہوا ہوتا ہے. دس از عبادت. صرف وہ ٹکنے مارنا یا صرف وہ وداؤٹ لو نہیں. لو از دا کور آف عبادہ. اگر عبادت ہو رہی ہے مگر محبت اس میں شامل نہیں ہے, دین دیٹ مینس کہ بس وہ فرض تو ادا ہو رہے ہیں, شاید چھٹکارا تو ہو جائے, لیکن محبت نہیں کی انسان نے. اور اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہے نا, when it mixes with humility اور تواضع, ہمبلنس, تب وہ ایک مکسچر ایسا بناتی ہے کہ جس میں انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا ہے. سو یہ بات یاد رکھیں کہ لو فار پیپل ہیز لمٹس. آپ ان کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے, آپ ایک لمٹ تک ان سے محبت کر سکتے ہو, اور ان کی محبت اللہ کی محبت سے اوپر بھی نہیں کر سکتے. بٹ لو فار اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیز نو لمٹس. انسان جتنا زیادہ عبادات میں بڑھ جائے, جتنا زیادہ نوافل میں بڑھ جائے, جتنا زیادہ حمد و ثنا میں بڑھ جائے, اتنا کم ہے. سو دا پوائنٹ ہیئر از کہ عبادت از ناٹ جسٹ تراویح اینڈ نماز اینڈ دعا. جب تک وہ محبت سے خالی ہے تو اس کی لذت محسوس نہیں ہوگی. اچھا, یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا محبت ضروری ہے یا نہیں ہے. از اٹ اے چیری آن ٹاپ. اچھی بات ہے اگر محبت ہمیں ہو جائے, اگر نہیں بھی ہو رہی تو آئی تھنک گزارا ہو جائے گا. نہیں واللہ دس از رانگ کانسیپٹ. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی امر اللہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لوگوں کو, اگر تم لوگوں کو تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے ایکسٹینڈڈ ریلیٹیوز اور مال جو تم کماتے ہو اور جو تجارت اس کے لاس ہونے کا خوف ہے, اور جن گھروں میں تم رہتے ہو تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے نبی سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے, فتربصوا حتی یأتی امر اللہ. پھر انتظار کرو اللہ کے حکم کا, اللہ کی عذاب کا اور پنشمنٹ کا. اللہ تعالیٰ کبھی بھی فاسقین کو ہدایت نہیں دیتے. So it's not optional. حدیث میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص مومن مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والد سے, والدہ سے اور تمام انسانوں سے اللہ سے زیادہ محبت نہ کرے ان تمام لوگوں کی نسبت. So what are the signs that a Muslim truly loves Allah subhanahu wa ta'ala? No doubt اگر میں آپ سے سوال کروں یا اپنے آپ سے سوال کروں کہ who of us loves Allah subhanahu wa ta'ala, ہم سب کے ہاتھ کھڑے ہوں گے کہ it's a big claim کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. بٹ ایکچولی واللہ ہم ذرا دل سے اپنے سے سوال کریں کہ میں کتنی محبت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے. Let's test our love. ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے تو ہم جانتے ہیں. This concept of love is familiar to us.
if you love someone, if you love money, if you love job, if you love a place, if you love a burger or a thing that we love, we crave for it. ہم اسے پتہ ہے, ہمیں پتہ تھا کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ سے محبت ہم نے اتنی وے کیوں رکھی ہوئی ہے. آئیں لیٹ می کاؤنٹ اراؤنڈ 9 to 10 سائنس کہ جو ہمیں لٹمس ٹیسٹ ہوگا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں نہیں. نمبر 1, سائن نمبر 1 اپنے ساتھ نوٹ کرتے چاہیے, ٹو انڈیور ہارڈشپ ود دا بلاوڈ. جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے نا, اس کے لیے ہارڈشپ سے گزرنا پڑتا ہے, وہ ہارڈشپ کو, مشکلات کو برداشت کرتا ہے. اگر کوئی انسان کسی جاب سے محبت کرتا ہے, کہتا ہے میں یار اس جاب سے بہت محبت کرتا ہوں, اور اس کو کسی اور جاب کی آفر ہے اور فوراً سے وہ شفٹ کر جائے, کیا وہ محبت کرتا تھا؟ اگر وہ انسان کسی اپنی بیوی سے پیار کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو موقع ملتا ہے تو اس کو ڈائیورس کر دیتا ہے, یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کو ڈائیورس کر دیتا ہے, وہ صحیح محبت کرتا ہے؟ نہیں. اف اے پرسن ٹرولی لوز سم تھنگ اور سم ون, وہ ہارڈشپ اور مشکلات سے گزرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. So when Allah subhanahu wa ta'ala tests us, why do we throw in the towel and we are calling quits? ہم دیکھیں کہ ہم کیا اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہے اس کو پروو کر کے دکھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے بارے میں کیا کہا؟ انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب. ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ہم نے اس کو بڑا صبر والا پایا, کیا ہی بندہ تھا ہمارا, اواب, بار بار پلٹ کے آنے والا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کو اشد بلاء عن الانبیاء, سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء کو دی گئیں, ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ محبت کیسی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے من یرد اللہ بہ خیرا یوسب منہ, اللہ جسے خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں. تو ہم اگر ٹیسٹ میں آتے ہی ہم کہتے ہیں یا اللہ تجھے میں ہی ملا تھا, یا اللہ مصیبتوں نے میرا گھر ہی دیکھنا تھا, یا اللہ مجھ سے زیادہ تو وہ فلاں شخص گناہ گار ہے, فلاں شخص ہے, یا اللہ میں تو تیری عبادت بھی کرتا ہوں, مجھے تو نے کیوں ٹیسٹ کیا؟ نہیں, محبت میں انسان مشکلات سے گزرنے کی جستجو کرتا ہے اور مشکلات سے گزر جاتا ہے کہ خیر ہے, کیا ہوا. ایک شاعر تو کہتا ہے کہ تو مجھے اگر تکلیف دے رہی ہے, ایک اپنی محبوب کے بارے میں کہتا ہے, تو ٹھیک ہے مجھے پین تو ہو رہا ہے, میں میزریبل لائف سے گزر رہا ہوں, بٹ اٹس اے کمفرٹ دیٹ یو آر تھنکنگ آف می, کہ میں تیرے ذہن سے گزر رہا ہوں. محبت میں انسان ہارڈشپ سے گزرنا شروع ہو جاتا ہے, اور جتنی زیادہ ہارڈشپ اتنی زیادہ محبت میں انسان بڑھتا چلا جاتا ہے کہ واقعی میں مجھے اللہ سے محبت ہے. دوسرا سائن نمبر 1 واز ٹو انڈیور ہارڈشپ, اپنے محبت کے لیے اس مراحل سے گزرنا. دوسرا سائن, یو بلٹل یور ایفرٹس, آپ کو اپنی محبت بہت کمتر اور کمزور نظر آتی ہے, چاہے جتنا مرضی آپ کر لو. آپ محبت دیکھ لیں, ہم والدہ سے یا والد صاحب سے یا بیوی سے محبت کرتے ہیں, یا اپنے تھنک آف اینی بڈی ہوم یو لو دا موسٹ, جتنا مال خرچ کر لیں اس پہ لگتا ہے کم خرچ کیا, کچھ نہیں کیا, جتنی ہیلپ کر لیں اس کی لگتا ہے کہ یار کوئی خدمت نہیں کی, بہت کم کی ہے. جو انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے نا, وہ بھی اپنی عبادات کو, اپنے اذکار کو, اپنی تہجد کو, اپنے قرآن کی تلاوت کو بہت کم سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یار میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں گے جب وہ نماز ختم کرتے تھے تو سلام پھیرنے کے بعد کیا کہتے تھے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس کی وجہ, ہم تو استغفر اللہ تب پڑھتے ہیں جب ہم سے گناہ ہو جاتا ہے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد استغفر اللہ پڑھیں. کیا وجہ؟ کہ اپنی ڈیڈس کو بلٹل کرنا, کہ یار اب تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا, جس طرح تیری عبادت کرنی چاہیے تھی اس طرح نہیں کر سکے. ہم جب واش روم سے باہر نکلتے ہیں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ غفرانک. کیوں؟ کہ یار اب اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں تو ہر وقت تیرا ذکر کرنا چاہیے یار اب, لیکن واش روم میں تھے یار اب ہم نہیں کر سکے تو یا اللہ ہمیں معاف کر دے, غفرانک. آپ سبحان اللہ اللہ کے نبی کو دیکھ لیں, رات کو کھڑے ہیں, لمبی قیام و لیل کریں, اور کیا ان کی نماز تھی اور کیا ان کا قرآن تھا. حضرت عائشہ نے کہا کہ لما تصنع یا رسول اللہ, لما تصنع هذا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ اتنی ایفرٹ کیوں, اتنا آؤٹ آف دا وے جا کے عبادت, اتنی زیادہ ورشپ کیوں یا رسول اللہ؟ وقد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر, اللہ تعالیٰ نے آپ کے پچھلے اور اگلے گناہ معاف کر دیے یا رسول اللہ, آپ کیوں اتنی کر رہے ہیں؟ کیا کہتے ہیں اے عائشہ, افلا احب ان اکون عبدا شکورا, اے عائشہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر. میں اور آپ ہماری عبادت کدھر ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی عبادت کر لی. نہیں, جو انسان صحیح محبت کرتا ہے نا اس کے دل میں محبت ہوتی ہے, وہ اپنے اعمال کو بہت حقیر سمجھتا ہے اس کے سامنے جس سے محبت کرتا ہے. تھرڈ پوائنٹ, ہی نیور پریفرز اینی تھنگ اوور دا بلاوڈ. ہمیشہ اپنے محبوب کو سامنے رکھنا, ہمیشہ اس کو پریفر کرنا.
آپ ایگزامپل دیکھ لیں، ابو بکر صدیق جب اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت کر رہے تھے تو ام معبد کے گھر آئے، وہ جو ایک بدو خاتون تھیں جو بعد میں اسلام جنہوں نے قبول کر لیا اور اللہ کے نبی کی فزیکل ڈسکرپشن بتائی. ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تھکاوٹ اور اس پیاس کے بعد جب دودھ پیتے ہوئے دیکھ رہا تھا نا تو میرا پیٹ بھر رہا تھا. اللہ اکبر، میرا پیٹ مجھے بھرتا ہوا محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی دودھ پی رہا ہے اور میرا پیٹ بھر رہا ہے. عمر بن خطاب اللہ کے نبی کے پاس ہے اور بڑے سچے لوگ تھے، کہتے تھے یا رسول اللہ میں آپ سے ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں یا رسول اللہ، لیکن اپنے آپ سے زیادہ نہیں، کیونکہ آئی لو مائی سیلف مور دین یو یا رسول اللہ. تو اللہ نے کہا نہیں عمر، ابھی تک ایمان مکمل نہیں ہوا. پھر عمر خطاب نے سوچا اور اپنی پرائرٹیز کو بدلا اور اللہ کے نبی کو سب سے اوپر لے کے آئے اور کہا یا رسول اللہ میں آج کے بعد آپ سے اپنے سے بھی زیادہ محبت کروں گا، I'll prefer you over myself یا رسول اللہ. تو کیا کہا آپ نے؟ الآن یا عمر اب تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوئے ہو. طلحہ بن عبید اللہ احد کے موقع پہ کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ نیچے ہو جائیں، نحر دون نحرک، میری گردن بجائے کہ آپ ہی گردن یا رسول اللہ. صحابہ اپنے ہاتھوں پہ اور سینوں پہ نیزے کھا رہے ہیں. یہ ہوتی محبت. یہ نہیں کہ کوئی ٹیمپٹیشن آئی، ڈیزائر آئی، کوئی خاتون کا میسج آیا ڈی ایم میں یا پرائیویٹ آیا اور اللہ اور اس کے نبی کی محبت کو روٹ ٹھوکر مار دی کہ جائیں اور اس کو اپنے ایمان کو بیچ ڈالا. زنا کا موقع آیا، زنا کر لیا. فورنیکیشن الٹی پون دیکھنے کا موقع آیا تو اپنے ایمان کو پرے پھینک دیا اور اللہ کے نبی سے جو وفاداری ہم نے کرنی تھی اس کو دور کر دیا اور سبحان اللہ وہ گناہ کر لیا. نہیں. So love is tested when you're alone, when you're behind your laptop. So this is when love is tested. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت بڑے شدید ہوتے ہیں. سو اپنے سے سوال پوچھیں، who do you put first؟ حرام بزنس ٹرانزیکشن کو ہم آگے رکھتے ہیں، ٹیمپٹیشنز اور ڈیزائرز کو ہم آگے رکھتے ہیں، یا ہم اپنی ٹیمپٹیشنز اور ڈیزائرز کو اور لذتوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر تم تیار ہیں تو الحمدللہ دیٹ ول اللہ سبحانہ وتعالی. فورتھ پوائنٹ، فورتھ سائن that a person loves Allah subhanahu wa ta'ala or not, craves for private moments. اس کو private moments چاہیے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. وہ ترستا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اکیلے، یا ایک جنرلی ہم بات کر لیں جو انسان محبت میں ہوتا ہے وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اکیلے ٹائم گزارنا چاہتا ہے. آپ نیولی ویڈ کپلس کو دیکھ لیں، آپ جہاں بھی جا رہے ہیں وہ اکیلے نکل کے کہیں پہ، کہیں اکیلے وہ ہاتھ پکڑ کے واک کر رہے ہیں، کہیں اکیلے جا رہے ہیں، اور ہم ان کو انوائے کرتے ہیں ان کے ساتھ جا کے، ان کو پرائیویسی نہیں دینے دیتے. کیوں؟ بیکاز دے کریو فار پرائیویٹ مومنٹس. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب ہم اکیلے ہوتے ہیں، میں اور آپ، کیا ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے کریو کرتے ہیں، یا ہم فوراً سے فون اٹھایا اور سوشل میڈیا اور انسٹاگرام اور فیس بک یوز کرنا شروع ہو گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نا وہ نماز میں رکھ دی گئی ہے. یعنی پرائیویٹ مومنٹس اور محبت. اور ابن قیم الجوزی کہتے ہیں کہ قرۃ اعین محبت سے اوپر کا درجہ ہے، کہ انسان کو دیکھیں محبت میں یوزلی انزائٹی بھی ہوتی ہے، محبت میں یوزلی بے چینی ہوتی ہے، ٹفنس اور ہارڈ شپ سے انسان گزرتا ہے. لیکن جب قرۃ اعین مل جائے نا، کسی چیز سے محبت بھی ہو اور اس میں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو، تو یہ محبت کی اوپر ہی کیٹیگری ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری نماز میں میری قرۃ اعین ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اللہ اکبر. کہ ان کو جو پرائیویٹ مومنٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملتے ہیں نماز میں، اس وجہ سے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی ان کے لیے. سو میں اور آپ کیا کرتے ہیں جب ہم اکیلے ہوتے ہیں؟ کیا ہم نماز پڑھتے ہیں یا ہم گناہ کرتے ہیں؟ کیا ہم دعا کرتے ہیں یا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب سارے عاشق اپنے معشوق کے پاس چلے جاتے تھے مدینہ میں، سارے لورز اپنے بلاوڈ کے پاس چلے جاتے تھے مدینہ میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف مسجد میں کبھی چلے جاتے، کبھی بقیع میں چلے جاتے اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے اور اپنے پرانے دوستوں کو یاد کرتے اور ان کے لیے دعائیں کرتے. یہ ہوتی محبت کا سائن. ففتھ سائن، جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے نا تو وہ اس کی باتیں سننا چاہتا ہے، اس کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کے میسیجز بار بار 10,000 ٹائمز پڑھتا ہے، اس کو اس کے ایک ایک وائس نوٹ کو بار بار سنتا ہے. loves the speech of the beloved، کہ دوبارہ میں سن لوں. اور اگر تو یہ تو اس دور میں واٹس ایپ آ گیا، اگر وہ دور نہ ہی تھا تو پھر لوگ ٹریول کر کے جاتے تھے دور ہنڈریڈس آف کلومیٹرز کے، میں اس کو دوبارہ سن لوں، اس کو دوبارہ دیکھ لوں. wants to listen to them again and again. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ the one who claims to love Allah should present himself or herself to the Quran. جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کو اپنے آپ کو قرآن پہ پیش کرنا چاہیے کہ ہم قرآن سے کتنی محبت کرتے ہیں.
بیکاز اللہ تعالیٰ کا کلام کیا ہے؟ قرآن ہے. اور ہم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم قرآن کتنا پڑھتے ہیں. اور جو لوگ اللہ سے واقعی میں محبت کرتے تھے ان کی آپ سبحان اللہ زندگی کے آخری الفاظ دیکھ لیں. حالانکہ انہوں نے ساری زندگی قرآن کے ساتھ گزاری, لیکن پھر بھی یہ کہتے ہیں, امام سفیان الثوری رحمہ اللہ امام تھے, کہتے ہیں لیتنی کنت اقتصرت علی القرآن, کاش میں اپنا سارا ٹائم قرآن کے لیے محفوظ رکھتا اور میں باقی چیزوں میں ٹائم نہ دیتا. اور کتنے بڑے امام سفیان الثوری نام ہے. I wish I had limited my whole life to the Quran. ابن تیمیہ رحمہ اللہ, جو کہ سبحان اللہ اگر ان کو ڈیفائن کیا جائے تو 2 ورڈز میں ڈیفائن کروں گا, رجل قرآنی, a person of قرآن. نارمل دنوں میں 10 دنوں میں ایک دفعہ قرآن ختم کرتے تھے, اور جب جیل میں گئے تو ہر 3 دن میں ایک دفعہ قرآن ختم کرتے تھے, یعنی دن میں 10 پارے جو انسان پڑھ رہا ہے. اور جب اپنے مجموع الفتاوی اور مختلف کتب لکھی تو بار بار اللہ کا ذکر کرتے کہ اللہ said and Allah said and Allah said, بار بار, as if قرآن was thousands of volumes. اور جب جیل میں تھے تو 80 ٹائمز قرآن ختم کیا. جب 81st ٹائم قرآن کو پڑھ رہے تھے تو آیات جب آئی نا, ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر, کہ جو متقین ہوں گے نا وہ جنتوں میں اور نہروں میں ہوں گے. فی مقعد صدق عند ملک مقتدر, in the seat of honor near the sovereign perfect in ability, یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک آنریبل عزت کے مقام پہ بیٹھے ہوں گے. اور اس پہ ان کی وفات ہو گئی. انہوں نے شادی نہیں کی زندگی میں, قرآن کی خدمت میں بزی رہے. ان کے بھائی کو انہوں کہنا پڑتا تھا کہ بھائی جان کپڑے چینج کر لو اپنے, کچھ دن ہو گئے تو میں کپڑے چینج نہیں کیے. He was so busy in the work of قرآن. یہ بندہ وفات کے ٹائم کیا کہتا ہے, وَنَدَمْتُ عَلَى تَضْيِيعِ أَكْثَرَ أَوْقَاتِي فِي غَيْرِ مَعَانِ الْقُرْآنِ, میں پچھتاتا ہوں, میں ریگریٹ کرتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کو قرآن کے علاوہ بہت ساری چیزوں پہ ضائع کر دیا. اللہ اکبر. تو یہ بتائیں جب میں اور آپ مر رہے ہوں گے ہمارا کیا ریگریٹ ہوگا, ہمارا کیا فیلنگ ہوگی اس ٹائم پہ. 6th پوائنٹ, جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے اس کو بار بار یاد کرتا ہے, اس کا زبان پہ اس کا ذکر رہتا ہے. اس لیے عربز کہتے ہیں المحب المفدوع, المحب المفتوح, کہ جو محبت میں ہوتا ہے نا, he is exposed. The one who is in love is exposed. Why? Because وہ ہمیشہ اس بندے کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے. میرے پاس دو ایگزامپل دیتا ہوں. میرے پاس میرے ایک دوست کو ایک شخص سے محبت ہو گئی, اور کافی سالوں پہلے کی بات ہے, اور وہ جب بھی مجھ سے ملتا تھا ہمیشہ اس کی باتیں, ہر ٹائم ایز اف ہی واز obsessed, یعنی گھنٹوں کی باتیں. میں ٹاپک چینج بھی کروں, میں کہتا ہوں یار بس ہو گیا, اینڈ ہی واز لائک ٹاکنگ اباؤٹ ہر آل دا ٹائم. ہے سبحان اللہ. ایک اور بھی کاؤنسلنگ کیس میرے پاس آیا, اور وہ سبحان اللہ ہوا ہے کہ ہارٹ بریک کا کیس تھا, اور وہ بن نہیں سکی آپس میں. تو وہ بھی اگین میں اس کی گھنٹے کے لیے اس کی بات سن رہا ہوں, پھر اس کی کاؤنسلنگ کر رہا ہوں, اینڈ اگین ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہی کمز بیک ٹو دیٹ گرل اگین, بٹ تو ابھی وہ نہیں نکلتی. اور جب بھی بات کرنا اس لڑکی کے بارے میں بات کرنا, المحب المفتوح frequently remembers the one whom you love. مالک بن دینار رحمہ اللہ کہتے ہیں علامت الحب دوام الذکر, محبت کی علامت یہ ہے کہ انسان اپنی زبان پہ اس کا ذکر کر رہا ہو. آپ دیکھیں جس کو محبت ہوتی ہے وہ اس بندے کا یا بندی کا, یا ایون جو میرڈ کپل ہوتا ہے, اگر جس کو واقعی میں محبت ہے وہ آپس میں آپ ایک دوسری بات کر رہے ہوتے ہیں. they want to spend time with each other, they want to praise each other, اور ہر ٹائم اس کی بات. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو محبت کرتا ہے وہ اللہ کا ذکر کیا نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر ٹائم ذکر کرنے کا حکم دیا ہے, ہر ٹائم. یس آئی مین اٹ لٹرلی, یعنی جنگ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا, اے لوگو جب تم کسی لشکر سے ملو تو اسٹیڈ فاسٹ ہو جاؤ. اور کیا کرنا ہے, تمہارے پہ بم گر رہے ہیں, تمہارے پہ یعنی بلٹس فائر ہو رہی ہیں اور لوگ مر رہے ہیں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اللہ اکبر. یس ان دی بیٹل فیلڈ تم نے وہاں بھی اللہ کو نہیں بھولنا, بیکاز یو آر دا ونز ہو لو اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے نا یہ بڑی چیز ہے. ہم اپنے آپ کو نا ذرا دیکھیں کہ ہم اللہ کا کتنا ذکر کرتے ہیں. 7th point is you have this sense of jealousy and غیرت, کہ اس کو جو چیز پسند نہیں ہے نا کوئی انسان وہ نہ کرے. آپ گھر میں ہیں, آپ کے والد صاحب کو چیز پسند نہیں ہے, اور آپ کے والد صاحب کی ولیعذ باللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اور ہم سب کے پیرنٹس کا سایہ ہمارے اوپر رکھے, آمین رب العالمین. اگر والد صاحب کی وفات ہوئے مہینہ بھی نہیں ہوا اور جس چیز سے وہ نفرت کرتے تھے گھر میں وہ چیز کی جا رہی ہو, کتنا غصہ آتا ہے انسان کو. اینڈ اف یو ٹرولی لو یور فادر,
انسان غیرت آتی ہے. ماجی سے محبت کرتے ہو مگر گھر والے وہ کام کر رہے ہو جو ماجی کو پسند نہیں ہے تو انسان کو غصہ آتا ہے. ایون دا ون ہو یو لو ڈونٹ سے دیٹ بیکاز ہی ڈزنٹ لائک اٹ, ڈونٹ ڈو دیٹ ہی ڈزنٹ لائک اٹ. اور ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی حدود کراس کی جا رہی ہیں, ہمیں غیرت محسوس ہی نہیں ہوتی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی رضا کے لیے اپنے لیے ریونج نہیں لیا, بدلہ نہیں لیا. جب بھی لیا تو اللہ کی رضا کے لیے لیا. جب اللہ تعالیٰ کی لمٹس کراس کرنے لگیں یا کچھ لوگوں نے لمٹس کراس کرنے لگے اور سفارش کی تو اللہ نے کہا تم اللہ کی حدود میں سفارش کر رہے ہو مجھ سے, اور چہرہ غصہ ہو گیا. کیونکہ جس سے محبت کرتے ہیں نا آپ نہیں چاہتے کہ لوگ اس کی نافرمانی کریں. ایز مسلمز ہم کیسے پسند کر سکتے ہیں ان کانسرٹس کو, ہم کیسے پسند کر سکتے ہیں میوزک کو اور موویز کو جہاں پہ دو نامحرم آپس میں ٹچ بھی کر رہے ہیں اور بالکل فحاشی اور بے حیائی پھیل رہی ہے. اینڈ وی اسپینڈ ٹائم واچنگ دوز موویز اینڈ لسننگ ٹو دیٹ میوزک اینڈ وی کلیم ٹو لو اللہ. سبحان اللہ, ڈونٹ فول آور سیلوز, لیٹس بی ٹرو ٹو آور سیلوز ایٹ لیسٹ. اور ہمیں کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے بٹ ایٹ لیسٹ ہم سچے تو بنے اپنے آپ کے ساتھ. اینڈ سب سے بڑا جھوٹ جو ہم بولتے ہیں اپنے ساتھ بول رہے ہوتے ہیں, اور سب سے بڑی دلیری جو ہے وہ کیا انسان کی کہ وہ اپنے ساتھ سچ بولے. ایٹ لیسٹ بی ٹرو ٹو یور سیلف انشاءاللہ. And the 8th point is if you are upset and you are upset if you miss the opportunity of meeting the beloved. اگر آپ کی جو کسی سے ملاقات تھی جس سے محبت کرتے تھے وہ اگر اسکپ ہو جائے اور آپ کو پتہ چلا کہ oh سبحان اللہ they came here and they went اور میری ملاقات ہو سکی, you become upset. And the love of Allah subhanahu wa ta'ala, if you miss Quran you become upset, if you miss tahajjud you become upset. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو روزانہ 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے تہجد کی نماز 11 رکعتیں, اور جس دن بیماری کی وجہ سے یا ٹریول یا جہاد کی وجہ سے مس ہو جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم always used to make up تہجد the very next day, اور دن میں وہ 12 رکعتیں ادا کرتے ہیں. کیونکہ وطر تو ایک ہوتا ہے نا, تو وہ وطر کو جفت کر کے یعنی ایون کر کے پڑھتے ہیں اور 12 رکعتیں پڑھتے ہیں. یا رب as if I missed the opportunity of talking to you and meeting you, یا رب I am doing میں دوبارہ اس کو کمپنسیٹ کر رہا ہوں. یا رب میں نے قرآن نہیں پڑھا میں اسے کمپنسیٹ کر رہا ہوں, میں نے چیریٹی نہیں دی میں اسے کمپنسیٹ کر رہا ہوں, میں نے وہ سنت نہیں پڑھے میں اسے کمپنسیٹ کر رہا ہوں. میں اور آپ کتنا کرتے ہیں یہ, میں اور آپ یہ کتنا سبحان اللہ کمپنسیٹ کرتے ہیں. اینڈ ہاؤ مچ ڈو وی مس دا اپرچونیٹی, بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ چلو اچھی بات ہے گئے. 9th سائن از محبت جسے ہوتی ہے نا اس سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے. اس سے بندہ ملنا چاہتا ہے, اس کو دیکھنا چاہتا ہے بار بار, اسے بار بار اس طرح کے سینیریوز کریٹ کرتا ہے کہ کس طرح سے ملاقات ہو جائے. اور میں اور آپ دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کتنا زیادہ چاہتے ہیں کہ ہم ملاقات کریں, اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پرومس کر دیا, بڑا بہترین پرومس کیا, من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجر اللہ لآت. جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے نا وہ جان لے کہ میری ملاقات بہت قریب آ چکی ہے. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. جو انسان اللہ تعالیٰ سے ملنے کی محبت کرتا ہے اللہ بھی اسے ملنا چاہتے ہیں, اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے نہیں ملنا چاہتا اللہ بھی اسے نہیں ملنا چاہتے. سو میں اور آپ کتنی دعائیں کرتے ہیں کہ یار اب تیرے سے ملاقات کا شوق دے ہمیں. 10th point is, and the last point is, signs of love for Allah subhanahu wa ta'ala is they prove their love for Allah subhanahu wa ta'ala. They prove their love for Allah subhanahu wa ta'ala. They don't just talk the talk, they actually walk the walk. Actions speak louder than words guys. ہمارے پاس بہت سارے کاؤنسلنگ کیسز بھی آتے ہیں, ہم مینٹرشپ پرووائڈ کرتے ہیں لوگوں کو, اور اس میں یعنی ہسبینڈ اور وائف آئے اور ہسبینڈ اور وائف آپس میں بات کر رہے ہیں, پچھلے 10 سال سے شادی ہوئی ہے, اینڈ دا وائف وانٹس خلا بیکاز ہی ابیوزز می اینڈ ہی بیٹس می اینڈ ہی نیور اسپینڈس ٹائم ود می, اور یہ اس نے کبھی میرا ساتھ نہیں دیا. بٹ ہسبینڈ سے اس کے یو نو آئی لو یو سو مچ, ڈونٹ لیو می الون, مجھے مت چھوڑ کے جاؤ, تم جانتے ہو تم سے بہت پیار کرتا ہوں. اور وہ خواتین کیا کہتی ہیں کہ یو ہیڈ 10 years ٹو پروو یور لو فار می, تمہارے ساتھ دن رات میں نے گزارا ہے, یو نیور پروو یور لو فار می, یو نیور ٹک مائی سائڈ, یو نیور پریزڈ می, تم نے بلکہ الٹا مجھے ابیوز کیا اور ہاتھ اٹھائے اور مجھ پہ خرچ نہیں کیا. اور وہ چیخ رہا چلا رہا تھا کہ پلیز مجھے نہ چھوڑ کے جائیں, پلیز میں ہاتھ جوڑتا ہوں سامنے. اور وہ ہنستی ہے کہ آر یو سیریس, 10 سال سے تم نے مجھ سے دعوے کیے اور تم نے کبھی اپنے محبت کو پروو نہیں کر کے دکھایا. ناؤ یو آر ٹاکنگ کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں.
مجھے اب یہ بتائیں ہمارا بھی سیم کیس نہیں ہے؟ ہم قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ سے ہاتھ بھی جوڑے اور کہیں اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی زندگی تمہارے سامنے ہے، دیکھو تم نے کبھی میری رضا کے لیے چیزوں کا انکار نہیں کیا، تم نے کبھی حرام ریلیشن شپ کو نہ نہیں کیا، تم نے کبھی پورن نہیں چھوڑا، تم نے ارادہ تو کیا مگر تم بس باتیں کرتے تھے کہ یا اللہ میں کروں گا، لیکن تم نے کبھی کر کے نہیں دکھایا. ویئر از یور ایکشنز؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کی میں نے کہا کہ تم واقعی میں اللہ سے محبت کرتے ہو نا تو میری اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. میں اور آپ اللہ کے نبی کی کتنی اطاعت کرتے ہیں؟ ہمیں تو ان کا حلیہ پسند نہیں آتا. ہم تو اپنے چہرے پہ داڑھی سجانا بھی سمجھتے ہیں کہ اٹس بیکورڈ اینڈ مولوی ہو جانا اور سارا. سبحان اللہ. ہم محبت تو انٹرنل میٹر دور کی بات، ایکسٹرنلی بھی ہم وہ حلیہ نہیں اپنانا چاہ رہے. اتنی ویک محبت ہے ہماری. سو وی نیڈ ٹو آسک ourselves, am I proving my love for Allah subhanahu wa ta'ala? اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں، بینکنگ کی بینک جاب ہے، سودی جاب ہے، برا آج کل کامیڈی کے نام پہ جو بے حیائی اور فحاشی پھیلائی جا رہی ہے، ولگر ٹاکس سب کچھ ہو رہے ہیں اور کیا کچھ نہیں ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کال نیمز کہ جو لوگ بے حیائی پھیلا رہے ہیں ان کے ویڈیوز لائک کر رہے ہیں، ان کو ہم کامنٹس میں لکھ رہے ہیں یار یو آر دا بگیسٹ دا بیسٹ کانٹینٹ کریٹر آن یوٹیوب اینڈ فلاں فلاں فلاں، اینڈ وی کلیم ٹو لو اللہ اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ اللہ اس کے نبی نے یہ کام کرنے سے سختی سے منع کی ہے اور نفرت کی ہے اس کام سے. So we have to be true to ourselves. And wallahi if you love Allah، اور یقین جانے اگر آپ واقعی میں اللہ تعالیٰ سے محبت، if you want to know نا کہ اللہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے، تو آپ اپنے دل میں دیکھیں کہ میں اللہ سے واقعی میں جو محبت ہے وہ کتنی کرتا ہوں. اگر آپ واقعی میں اللہ سے محبت کرتے ہیں، اسے قرآن کو پڑھ کے روتے ہیں، راتوں کو نیند نہیں آتی اور اٹھ کے آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور جب بھی کوئی دو چوائسز میں ڈیسیژن لینے کی باری ہے آپ اللہ تعالیٰ کو پریفر کرتے ہیں، اپنے ڈیسیژن ڈیزائرز کو پہ قابو پاتے ہیں، دین دیٹ مینز یو ٹرولی لو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اینڈ نو دیٹ اگر آپ واقعی میں کر رہے ہیں اللہ آپ سے اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. تو سی یور ہارٹ کہ آپ اپنے دل میں اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سبحانہ ایک امیزنگ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن. میں کوئی بھی کام کرنے سے ہیزیٹیٹ نہیں کرتا، مجھے ہیزیٹیشن نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میں کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہوں، میں کون کہتا ہوں ہیزیٹیٹ نہیں کرتا. لیکن جب مجھے کبھی ہیزیٹیشن ہوئی ہے تو وہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان قبض کرنے سے ہیزیٹیشن ہوئی ہے. اللہ اکبر، یہ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یکرہ الموت وانا اکرہ مساءتہ، کیونکہ اس کو موت پسند نہیں ہے اور مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں اپنے بندے کو تکلیف دوں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ٹیسٹ ضرور کریں گے، ٹرائی ضرور کریں گے، مصیبتیں آئیں گی، لیکن جان لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبتوں میں ڈالنا نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ صرف ٹیسٹ کریں کہ میرا بندہ کتنا سچا ہے میری محبت میں. تو پروف تو کر کے دکھا، پھر دیکھ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. پھر ہم تم تقوی لے کے آؤ، پھر ہم دروازے کھول دیں گے، دریا و سمندر بہا دیں گے تمہارے لیے. اللہ تو الگ پسند نہیں کہ کوئی انسان مشکل سے گزرے، لیکن بس اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتے ہیں کچھ ٹائم کے لیے، اور وہ انسان کو مزید اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں. آئی وانٹ کہ ہم اگلے سیشن میں بات کریں کہ واقعی میں ہم جان گئے کہ محبت بڑی ضروری چیز ہے، اور میری محبت اللہ تعالیٰ کے لیے بڑی کمزور ہے. میں کس طرح سے اللہ سے محبت کروں، ہاؤ ٹو فال ان لو ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور جمال کیا ہے، اجمال کیا ہے، ہاؤ ٹو ایکچولی ٹرانسفر مائی فیلنگ آف لو انٹو سم تھنگ نون ایز ٹرو لو اینڈ ورشپ. میں کیسے اللہ سے محبت کروں؟ آئی وانٹ ٹو لو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، بٹ ہاؤ؟ اس کا جواب انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں دیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے حقیقی اور سچی محبت کرنے والا بنائے. بارک اللہ فیکم. امید ہے ہم لوگوں نے اس لیسن سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. یا اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اور آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا مانگیں. وحب من یحبک، اور اس کی محبت کا سوال کرتا ہوں جن سے آپ محبت کرتے ہیں. وحب عمل یقربنی الی حبک، اور یا اللہ ان اعمال کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے آپ کے قریب کر دیں. اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک الکریم والشوق الی لقائک. یا اللہ میں آپ سے
اس لذت کا سوال کرتے ہیں جو آپ کے مبارک چہرے کو دیکھنے سے ملتی ہے، اور اس شوق کا سوال کرتے ہیں کہ آپ اس شوق کو ہمارے دل میں بھر دیں جو آپ کی ملاقات کا شوق ہو. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.